میں آپ کا سواگت ہے. میں مدثر احمد آپ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. قرآن مجید جو اللہ کی بہترین محکم ترین کتاب ہے اور جو ایک زندہ معجزہ ہے، اس بہترین کتاب میں رب العزت کا ارشاد ہے کہ حق آ گیا اور باطل رخصت ہو گیا، اور باطل تو گویا رخصت ہونے والا تھا ہی. آج ہم لوگ جو یہ جشن منا رہے ہیں، یہ ہم رسول گرامی اسلام کے 12ویں جانشین مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی سالگرہ منا رہے ہیں. تقریباً 255 ہجری میں مولا کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد بحکم خدا، چونکہ دشمن کافی تھے ان کے اور ہیں اب بھی، اس کے پہلے کہ تمام ان کے جانشین کو شہید کیا گیا، جس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کربلا کے میدان میں واقع ہوئی، اور اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام، محمد باقر علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام. اللہ نے اپنی اس آخری حجت کو پردے میں رکھ دیا تاکہ باطل اس چراغ حق کو بجھا نہ سکے، اور اس لیے رکھا کہ تاکہ دین مبین اسلام کی حفاظت ہو سکے. دیکھیں رسول کی حدیث ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو ہم آسمانوں کو پیدا نہ کرتے، یعنی کچھ پیدا نہ کرتے. تو اب جب رسول چلے گئے تو ساری چیزیں ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے اس کے ساتھ ایک اور حدیث فرمائی تھی، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا بیچ کا بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد. تو یہ گردش لیل و نہار کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی محمد ہے جس کے وجہ سے یہ دنیا باقی ہے، اور اسی محمد کا نام قائم آل محمد ہے، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور اللہ نے ان کو پردے میں رکھا ہے. جب حکم ہوگا تو وہ ظاہر ہوں گے، اور تمام جو دین میں کجیاں واقع ہو گئی ہیں ان کو سب کو ٹھیک کریں گے، اور جو تمام ظلم ہوئے ہیں ان سب کا انتقام لیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. البتہ میں تمام مسلمانوں کو اس موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی حافظا قائدا ناصرا دلیلا وان اختار تسکن ورزقا وتمتع فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم. سارے مسلمانوں کو اور مومن مومنات کو میں شب برات کی اور مولا امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی مبارکبادی آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں، قبول کر لیجئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے ابھی جو دعا پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، یہ جو دعا ہے امام مہدی علیہ السلام کی سلامتی کے لیے یہ دعا پڑھا جاتا ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام پیدا نہیں ہوئیں گے، پیدا آلریڈی ہو چکے ہیں، صرف ظہور ہونا باقی ہے. کیونکہ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت اتنے ہو گئے تھے، تو ہمارے 11 معصومینوں کو کہیں زہر دے کے قتل کیا گیا، کربلا میں قتل کر دیا گیا، اور مولا علی کو مسجد میں قتل کیا گیا. اس طرح سے جو اہل بیت کے جتنے
ائمہ معصومین تھے اس طرح سے قتل کیا گیا کہ پروردگار کا جو مشیت خدا تھا کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کو غیبت میں رکھ دیا پروردگار. تو غیبت کا جو غیبت کبریٰ کہتے ہیں اس کو, اور اس میں جو ہے امام مہدی علیہ السلام. پہلی بات میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اولانا محمد اوسطانہ محمد و آخرانہ محمد, ابھی جو آنے والے ہیں وہ آخر کے محمد ہیں, کیونکہ یہ رسول کے نواسے ہیں, ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے ہیں اور نواسے ہیں, اور ان کا ظہور جو ہے آخری وقت میں رکھا ہے, کیونکہ وہ دجال کا استقبال کے واسطے سارے دنیا میں جو ہے دشمنان اسلام, دشمنان اہل بیت جو ہے اس کے استقبال کے واسطے ساری دنیا کی ڈی پاپولیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ساری دنیا کی معیشت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ ہمارا اسلام ذلیل و خوار ہو جائے اور مسلمان ذلیل و خوار ہو جائے, اور جو ہے اسلام سب ختم ہو جائے کہ دجال کے عبادت میں سارے دنیا کے جو قوم ہے وہاں پر عبادت کریں. یہ کبھی ہو نہیں سکتا, کیونکہ قرآن ہے, قرآن پاک ہے, قرآن جو ہے معصوم ہے, جو کہہ رہا ہے وہ بھی معصوم ہے, جو قرآن بھی وہ بھی معصوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے تھے کہ ایسا ایک وقت آئے گا ساری دنیا میں ظلم اٹھایا جائے گا, اس وقت میں سارے مسلمانوں کے اوپر ظلم اٹھائے جائیں گے اور مسلمان غفلت میں پڑا رہے گا. اس غفلت سے نکالنے کے لیے امام مہدی علیہ السلام کا زور ہوگا, کیونکہ آج ساری دنیا میں جو دہشت پھیلی ہوئی ہے دجال کی, لوگوں کے دلوں میں یہ پیدا ہو گیا کہ بھی دجال آ رہا ہے تو اس کی استقبال کے لیے سب لوگ ہم لوگ تیار ہونا ہے بول کے یہ لوگ سب تیاری کر رہے ہیں. لیکن یہ فیل ہو چکے ہیں فلسطین میں یہ فیل ہو چکے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جو مسجد میں جو انہوں نے فائرنگ کیا تھا تو وہاں پہ جو حماس جو جواب دیے اس کا جواب یہ برداشت نہیں کر پائے یہ لوگ. تو سمجھ لیجیے کہ یمن, سیریا, عراق, لبنان, فلسطین ساری جگہ پہ یہ لوگ فیل ہو چکے ہیں, ان کا منصوبہ فیل ہو چکا ہے, یہ بھکلا گئے ہیں یہ. تو اس کے وجہ سے مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ساری جگہ پہ ہمارے مسلمانوں کے اندر جو ایمان ہے وہ ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ میرا پروردگار اتنی بڑی کائنات کو بنا کر بے وارث نہیں رکھا ہے, لاوارث نہیں رکھا ہے. میرا رسول کا نواسا ہے امام مہدی علیہ السلام کو رکھا ہے. امام مہدی علیہ السلام کا وجود ہونے کی وجہ سے آج ہم سارے مسلمان زندہ ہیں. اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, یہ شیعوں کے کوئی امام نہیں ہے, ساری کائنات کے امام ہے, یہ ساری کائنات کے امام ہے. تو یہ سمجھ نکال دیجئے, یہ غلط سمجھ ہے نا, یہ غلط فہمی ہے. سارے کائنات کے جہاں جہاں میرا رسول گیا تھا, جہاں جہاں میرے علی گئے تھے, سارے عالمین میں میرے امام زمانہ امام بن کر ظہور بن کے آئیں گے. معافی چاہتا ہوں, میں اگر کہتا ہوں تو غلطی ہو جا رہی ہے میرے سے, میں معذرت چاہتا ہوں. جو میرا مولا کا ظہور ہونے والا کا ہونا وقت ہے, ساری دنیا میں علامت چھا گئے ہیں. ہر گھر پر جو عورت سارے اپنے شوہر کے پاس چھائی ہوئی ہے, اور ہر عورت ساری دنیا میں بڑے بڑے عہدوں میں چھائی ہوئی ہے. تو یہ اس کے بعد میں جو ماں باپ کی جو عزت ہے وہ کمپلیٹ ختم ہو چکی ہے. اور جہاں جہاں پر امام زمانہ کا ظہور ہونا ہے اس جگہ پہ سن لیجئے, لوگوں کے سروں بالیں رنگے جائیں گے, بالیں جو ہیں رنگے جائیں گے, ہر گھر شیشے کا گھر ہو جائے گا. آپ سب دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب امام زمانہ کا ظہور ہونے کا وقت آ گیا ہے. یہ امام حسن العسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں, رسول خدا کے نواسے ہیں, مولا علی فاطمہ الزہرا کے پوتے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, یہ جو ولادت سب کے لیے مبارک ہو, اور اگلے سال ساری دنیا مل کر, میں یہ ایک میسور کی بات نہیں کر رہا ہوں, ساری دنیا مل کر اس امام زمانہ کی ظہور کی ولادت کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے
میں کہتا ہوں ساری دنیا کہتی ہے کہ مبارک ہو امام زمانہ کی ولادت مبارک ہو. تو یہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ رسول خدا جو کہے تھے, سارے حدیثیں جو کہہ رہے ہیں, وہ صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیح ترمذی, احمدی, سارے سنت جماعت کے کتابیں پکار کے کہہ رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت آ گیا ہے. اب ہم اپنے ایمان کو بچانا ضروری ہے. اور سب سے پہلے بات یہ ہے, سارے مسلمانوں میں گزارش کرتا ہوں, یہ سورہ یاسین 11 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھ کر, درود پڑھ کر اس امام مہدی علیہ السلام کے نام پہ ہدیہ کیجئے. انشاءاللہ میرے امام مہدی علیہ السلام کا جو منظور نور آپ لوگوں کو پر, ہم لوگوں پر کیسا ہوگا آپ دیکھیے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ سب کو یہ جو پیغام جو پسند آیا ہوگا. اور انشاءاللہ اگلے سال آپ لوگ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کریں گے, ہر مسجد میں دعا کریں گے, ورنہ ہمارا کوئی سہارا نہیں اس اللہ کے سہارے کے سوائے. یہ اللہ کا آخری نمائندہ ہے, یہ نمائندہ آئے گا, ہم سب کو بچائیں گا, ساری دنیا میں اسلام قائم کریں گا, ساری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گا. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ امام زمانہ کو پکاریے. شکریہ آپ سب کا. آپ سب کو شب برات کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں, امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو وہ طاقت دے پروردگار, وہ قوت دے, معرفت امام زمانہ عطا کر پروردگار. ضروری ہے کیونکہ دجال کے مقابل ہے امام مہدی علیہ السلام ہی جنگ لڑنے والے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے, لیکن جب تک امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ہمارے سارے دنیا کے مسلمان کے نوجوان, جو مومن مومنات کے نوجوان تیار ہو جائے کہ امام زمانہ کے ساتھ میں لڑنے کے لیے. شکریہ آپ سب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو میں شب برات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور خصوصاً قائم علیہ محمد علیہ السلام کی ولادت باصادت کے موقع پر, ان کی ولادت کے موقع پر جو ہے میں تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور امید ہے کہ جلد از جلد امام زمانہ کو ظہور ہو جائے, تاکہ جتنے مظالم اب اس وقت ڈھائے جا رہے ہیں ہم لوگوں پر, مسلمانوں کے اوپر, اور جو کاروائیاں ہو رہی ہیں, آپ تمام حضرات بہتر طریقے سے جانتے ہیں, احسن طریقے سے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جو حالات حاضرہ ہیں اس وقت, جو ہمارے لیے تمام مشکلیں پیدا کی جا رہی ہیں. تو بس اللہ سے اب ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو اور وہ ان تمام ظالموں سے انتقام لیں. اور انشاءاللہ بہت جلد اگر اللہ کی مدد شامل حال رہی تو ہم کسی بھی مرحلے میں انشاءاللہ جھکیں گے نہیں. اور امید ہے کہ اسلام کا دامن ہمیشہ جو ہے ہمیشہ آباد رہے گا, اور کبھی جو ہے ظالم کا جو ہے ہمیشہ سر نگو رہے گا انشاءاللہ. آپ تمام حضرات کو مبارکبادی کے ساتھ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہماری قوم کو جو ہے جہاں مسلمان اس دنیا میں چپے چپے پر ہیں, ان کی تمام مشکلات کو اللہ آسان فرمائے, اور ان کو ترقی عطا فرمائے, اور جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے, اور جو باروزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی اور برکت عطا فرمائے, اور جہاں بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے.